مسعود کی طرف چلتا ہوں. مسعود رضا, یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیشہ سے ایک ہم نے دیکھا ہے ایک بیساکھیاں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی لی جاتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں وہ پروان چڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد بیچاری جمہوریت کو کہا جاتا ہے تم ہی ڈریل رہو گی اور اس ملک میں جمہوریت بہت کمزور ہے. کیا یہی قسمت ہے پاکستان کی؟ جمہوریت ملک میں کب تھی اور کب ہے اور کب ہوگی, ہم تو اس کو تلاش ہی کر رہے ہیں. مجھے تو ملک میں کبھی ٹرو مینز میں جمہوریت نظر نہیں آئی. ابھی زاہد بھائی جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے بالکل درست کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے پارٹیوں کو توڑا جا رہا ہے اور مروڑا جا رہا ہے اور کس طرح سے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. بڑی محنت کی ہے زاہد بھائی نے سائفر کیس کے حوالے سے, اور یہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بک کرنے کا پورا ایک جو سین ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سائفر پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی سائفر کے معاملات پاکستان میں اٹھ چکے ہیں لیکن کبھی اس طرح کے کیسز نہیں بنے. تو بڑی تیاری کے ساتھ ایک نئے ارینجمنٹ کی تیاری ہو رہی ہے. اور جہاں تک جمہوریت کی بات ہے میرے بھائی, تو ملک میں نہ جمہوریت تھی نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. اور یہی ہمارے لیے ایک تکلیف کی بات ہے کیونکہ ہم بائی دا بک چلنا چاہتے ہیں, ہم آئین کے وفادار ہیں, ہم آئین پر عمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اگر پورے ملک کو کوئی قوت جوڑ کے رکھ سکتی ہے تو وہ اس ملک کا آئین پاکستان ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ تمام قوتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں, وہ تمام قوتیں جو اس ملک میں سویلین بالادستی کی بات کرتی ہیں اور اس وقت بات کرتی ہیں جب ان کے اوپر بند پڑتی ہے, جب ان کو اچھا موقع ملتا ہے تو وہی سب کچھ بھول جاتی ہیں. تو اس وقت بھی ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ توقعات محمد میاں نواز شریف سے ہونی چاہیے, جنہوں نے پاکستان سے جلاوطنی اختیار کرنے سے پہلے قوم سے کچھ وعدے کیے تھے کہ وہ اس موقع پر بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور ملک میں سیاسی کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے اور ایک ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری بنانے کے لیے ملک کو اپنا کردار ادا کریں. اگر آج میاں صاحب یہ کردار ادا کرتے ہیں تو وہ تاریخ میں زندہ رہیں گے, ملک ترقی کرے گا, قوم ترقی کرے گی, لوگوں میں بے چینی کم ہوگی, ایک بہترین الیکشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور پرانی تنخواہ پر یا اس سے بھی کم تنخواہ پر آ کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو میں کچھ نہیں کہوں گا, اس وقت کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور ایسی سیاسی قوتوں کو کہوں گا جن کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گی. بالکل ٹھیک ہے. مسعود, جو ابھی اس وقت بات کی جا رہی ہے یہی ہواؤں کے رخ کی, اس کے بعد جنوبی صوبہ پنجاب محاذ, یہ سارا کچھ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں موروثیت کی سیاست, والد بیٹی, والدہ بیٹا, یہ چیزیں رہیں گی پاکستان میں اور ہم لوگ غلام ابن غلام ہی رہیں گے. یہی پاکستان کی عوام اس 25 کروڑ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ٹورڈز ڈیموکریسی, جمہوریت. دیکھیں, نواز شریف صاحب اور اس کے علاوہ جو باقی ہماری سیاسی فیٹرنیٹی ہے ان کو لے کر ہم ارینجمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے, کون سا محاذ کس کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا. یہ تو ہوتا ہی رہا ہے نا, ہمیشہ حکومتیں ملک میں بنتی ایسی رہیں گے اور ہمیں لگتا ہے آگے بھی ایسی بنیں گی. اور جو آپ کا سوال ہے کہ غلام ابن غلام, موروثی سیاست, تو یہ سب کچھ تو ہے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا سماج کیسا ہوگا؟ سیاسی لوگ یعنی نواز شریف صاحب کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی تو نہیں ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. ایک وقت لگے گا, کوئی بھی اس جگہ پر ہوگا, معیشت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی, پیسے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے, ہمارا گزارا ہو جائے گا. لیکن کیا ہمارے لیے یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا سماج کیا ہے؟ کیا ہم ایک ایسے زمانے میں واپس جا رہے ہیں جہاں پر ہمارا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ ایک بار پھر امیر المومنین بننے کی کوشش کرے گا؟ ملک میں مذہبی انتہا پسندی کے خدشات موجود رہیں گے؟ کیا ایک ایسا ملک ہوگا جس کے لوگ کہتے ہوں گے اپنے حکمرانوں کو کیا ہوا, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یعنی وہ تسلیم کرتے ہوں گے کہ میرا حکمران کرپٹ ہے اور اس کرپشن کے پیسے میں سے تھوڑا کرپشن کا پیسہ مجھ پہ بھی لگاتا ہے. کیا ہم ایسے سماج کے ساتھ ایک عظیم قوم کا خواب دیکھ سکتے ہیں
میرے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے. میرے نزدیک معیشت مسئلہ نہیں ہے, حکومت کا بننا بگڑنا مسئلہ نہیں ہے, موروثی سیاست کا ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہیں. ہم نے اپنی زندگی گزار دی, ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا پاکستان دینے جا رہے ہیں جہاں پر کرپشن جائز ہوگی, جو لیجیمیٹیٹ ہوگی, جسٹیفائی کریں گے, جس کو ایکسپٹ کیا جائے گا, جسٹیفائی کریں گے. کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو میرے لیے تو یہ اس وقت مسئلہ ہے, چاہے وہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ میڈیا ہو, وہ ہم ہو, یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کب تعلیم دیں گے, کب صحت دیں گے, کب ہم اپنے ادارے بنائیں گے, کب ہم ملک کو ایک حقیقی ترقی, ایک عظیم قوم کی طرف لے کے جانے کے لیے اپنا رتنی برابر بھی کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ کریں گے. بالکل, غلطیاں جس سے ہونی تھی ہو چکی, اب آگے بڑھنے کا وقت ہے. بالکل صحیح. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ حکومتیں بنتی رہیں گی, بگڑتی رہیں گی, یہ نظام بیساکھیوں پہ چلتا رہے گا. اس سے میرے بچوں کو, میرے آنے والی نسلوں کو اس سے کیا فائدہ؟ میرا ملک اس سے مجھے کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ نہ پی ٹی آئی کا ہے, نہ نون لیگ کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ مولانا فضل الرحمان کا ہے, نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, نہ میڈیا کا ہے, نہ میرا ہے, نہ آپ کا. یہ پاکستان کا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک.